اہل بیان جن کو کہا جاتا ہے بلاغت والے، ان کے نزدیک دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہوتا ہے استعارہ کی تعریف میں۔ بلاغت کے اعتبار سے یعنی اہل بیان کے نزدیک، بیٹا مائک اپنا بند کر لیں، کسی کا مائک آن ہے تو، کسی کا مائک آن ہے تو مائک بند کر لیجئے، ٹھیک۔ دیکھو اہل بلاغت کے نزدیک استعارہ کا معنی ہوتا ہے معنی حقیقی سے معنی مجازی کی طرف جو ہے عدول کرنا، اور یہ عدول کرنا علاقۂ تشبیہ کی بنیاد پر ہو۔ آپ تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں سمجھیے۔ کسی بھی لفظ کو جو معنی حقیقی کی تعریف جو آپ نے پڑھی ہے تو اس کو اسی معنی میں استعمال کیا جائے تو معنی حقیقی کہلاتا ہے، ہاں؟ لیکن اسی لفظ کو اگر کسی اور معنی میں استعمال کریں گے تو اس کو معنی مجازی کہتے ہیں۔ لیکن معنی مجازی کے لیے شرط کیا ہے؟ ایک شرط یہ ہے اس کے لیے کہ جو آپ معنی دوسرے معنی میں آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس دوسرے معنی میں استعمال کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ اور کوئی نہ کوئی علت ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسا سبب اور کوئی نہ کوئی ایسا علاقہ ہونا چاہیے جس علاقے کی بنیاد پر آپ اس معنی کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان کی مرضی میں جو آئے بھائی ہم کوئی بھی لفظ کہیں گے، کسی سے مراد لیں گے، ہم پانی کہیں گے ٹانکی مراد لے لیں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور کچھ بھی ہم مراد لے لیں گے، ایسے نہیں چلتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ کچھ علاقے ہوتے ہیں، کچھ اسباب ہوتے ہیں، انہی علاقوں کو بنیاد بنا کر کے انہی علاقوں کے ذریعے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ اب وہ جو علاقے ہوا کرتے ہیں وہ بہت سارے علاقے ہیں بیٹا، لگ بھگ وہ 25 علاقے ہیں۔ کتنے علاقے ہیں؟ 25 علاقے ہیں۔ 25 علاقوں میں سے کون کون سے علاقے ہیں؟ تو مثلا جیسے کہ جار حال محل کا علاقہ ہے، جیسے کہ سبب مسبب کا علاقہ ہے، جیسے کہ علت معلول کا علاقہ ہے، تشبیہ کا علاقہ ہے، جز اور کل کا علاقہ ہے، مجاورت کا علاقہ ہے۔ یہ سب بہت سارے علاقے ہیں۔ تفصیل اگر آپ چاہتی ہیں تو بلاغت کی بڑی کتابوں میں آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب معنی حقیقی سے معنی مجازی کے معنی میں جو استعمال کر رہے ہیں تو اس میں اگر علاقۂ تشبیہ پا لی جائے، یعنی تشبیہ کے علاقے کی وجہ سے اگر معنی حقیقی سے معنی مجازی کی طرف عدول کر رہے ہیں تو اہل بلاغت کے نزدیک اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استعارہ۔ جیسے کہ میں کہوں کہ زید کے بارے میں کہوں کہ شیر آ رہا ہے، جیسے کہ میں کیا کہوں؟ شیر آ رہا ہے، جبکہ میں مراد کیا لوں؟ شیر سے حیوان مفترس کو نہیں مراد دینا بلکہ زید کو لے رہا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھو شیر کا معنی حقیقی تو حیوان مفترس ہے، چیخ پھاڑ کرنے والا جانور، لیکن میں نے شیر کہا ہے اور اس سے مراد لیا ہے زید کو۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح سے شیر جو ہے یہ بہادر ہوا کرتا ہے اسی طرح سے زید اپنی بہادری کے معاملے میں شیر کے مشابہ ہے، اس وجہ سے میں نے زید کو کہہ دیا کہ شیر آ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ علاقہ تشبیہ ہوا، تو اسی کو جو ہے استعارہ کہتے ہیں۔ کس کے نزدیک؟ اہل بلاغت کے نزدیک، جن کو اہل بیان کہا جاتا ہے۔ تو اہل بیان کے نزدیک جو ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی بیٹا؟ اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور علاقہ پا لیا جائے، 25 علاقوں میں سے باقی کوئی علاقہ تشبیہ کے علاوہ کوئی اور علاقہ پا لیا جائے تو ایسی صورت میں اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مجاز مرسل۔ جیسے کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لینا، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لینا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لینا، اس میں انگلی کہہ کر کے انگلیوں کا پور مراد لیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کی پوری انگلی جا سکتی کان کے اندر، کوشش کر کے دیکھو۔ ہاں ارے سچی میں کوشش مت کرنا، ایسی کہہ رہا ہوں، ورنہ پتا چلا ہے کہ ہیڈ فون نکال کر کے سب انگلیاں ڈالنے لگی کان کے اندر۔ ہاں تو کانوں کے اندر آپ کی پوری انگلی نہیں جائے گی، صرف انگلیوں کا جو پور ہوتا ہے نا وہی جاتا ہے، لیکن کہہ دیا جاتا ہے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لینا۔ یہاں پر دیکھو انگلی کل کو کہا جا رہا ہے، لیکن اس سے مراد لیا جا رہا ہے جز کو۔ سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ تو یہ علاقہ جو ہے جز اور کل کا علاقہ ہے۔ آپ جو ہے کل کہہ رہے ہیں اور اس سے جز کو مراد لے رہے ہیں۔ کبھی کبھی جز کہا جاتا ہے اور اس سے کل کو مراد لیا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں فرمایا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں پر رکوع سے مراد جو ہے نماز پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ رکوع جو ہے نماز کا ایک جز ہے، کہا جا رہا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صرف جائے انتظار کرتا رہے جماعت کا، جیسے ہی وہ رکوع میں جائیں تو رکوع کرے اور جیسے رکوع ختم ہو پھر نماز چھوڑ کر کے بھاگ کے آ جائے، یہ معنی مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ پوری نماز پڑھو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ۔ ہاں رکوع جو ہے اس کا ایک جز ہے، اب اس جز کو کہا گیا اور اس سے کل کو مراد لیا گیا ہے۔ تو یہ جو بیٹا مجاز مرسل ہے، اس کو کیا کہتے ہیں بلاغت والے؟ اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مجاز مرسل۔ تو آپ نے سمجھا کہ اہل بیان کے نزدیک استعارہ
صرف علاقہ تشبیہ اگر ہو، معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان اگر علاقہ تشبیہ ہو تو ایسی صورت میں اس کو استعارہ کہتے ہیں، اور اگر علاقہ تشبیہ کے علاوہ کوئی اور علاقہ ہو تو ایسی صورت میں اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اہل اصول کے نزدیک استعارہ اور مجاز مرسل، بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ دونوں ایک ہی ہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں، مطلب معنی حقیقی کو کسی علاقے کی وجہ سے معنی مجازی میں استعمال کرنا، یہی کیا ہے؟ استعارہ کہلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گویا کہ اہل اصول کے نزدیک، اصولیین کے نزدیک مجاز اور استعارہ یہ دونوں مترادف ہیں بیٹا، یہ دونوں کیا ہیں؟ مترادف ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، چاہے اس کو آپ مجاز کہیے چاہے آپ اس کو استعارہ کہیے، لیکن اہل بیان کے نزدیک، ہے نا، اہل بیان کے نزدیک استعارہ اور مجاز مرسل یہ دونوں جو ہے مجاز کی قسمیں ہیں۔ معنی حقیقی کو جب معنی مجازی میں استعمال کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ علاقہ کون سا ہے، اگر علاقہ جو ہے اس میں تشبیہ کا ہے تو وہ استعارہ کہلائے گا، اور علاقہ غیر تشبیہ کا ہے تو مجاز مرسل کہلائے گا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے اہل اصول کے نزدیک اور اہل بلاغت کے نزدیک، اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھیے، ذہن میں رکھیے۔ اور یہ کتاب چونکہ اصول فقہ کی ہے تو یہاں پر جہاں پر بھی استعارہ کہیں گے تو استعارہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوگا کہ یہاں پر تشبیہ کا علاقہ ہونا چاہیے جیسے کہ بلاغت کے اندر پایا جاتا ہے، بلکہ یہاں پر استعارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معنی مجازی، بس معنی حقیقی کو اس کے حقیقی معنی میں استعمال نہ کرنا، اس کے معنی مجازی میں استعمال کرنا، یہی معنی مراد ہوا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی آپا جان لوگ؟ ہاں جی۔ اب اسی میں سے اور مزید تھوڑا سا سمجھیے، یہ جو علاقے ہوتے ہیں بیٹا، ان علاقوں میں، ان پورے علاقوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، ایک ہوتا ہے علاقہ سوری اور ایک ہوتا ہے علاقہ معنوی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تشبیہ کے علاقے کو علاقہ معنوی کہتے ہیں، کیونکہ تشبیہ کا معنی صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ جس کو جس چیز کی تشبیہ دے رہے ہیں وہ معنوی اعتبار سے اس کے جیسا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ زید کو شیر کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زید کو بھی جو ہے لمبے لمبے دانت ہیں، اس کے بھی جو ہے لمبی دم ہے، وہ بھی 4 پاؤں والا ہے، یہ مراد نہیں ہوتا ہے۔ صورت کے اعتبار سے کوئی مماثلت، کوئی مشابہت نہیں زید اور شیر کے درمیان۔ جو مشابہت ہے وہ معنوی طور پر مشابہت ہے کہ زید کے اندر بھی وصف شجاعت پائی جا رہی ہے اور وہی وصف شجاعت شیر کے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور علاقہ سوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے صورت کے اعتبار سے، جسم و جسمانیات کے اعتبار سے جو ہے ایک دوسرے کی مشابہ ہوتی ہے، جیسے کہ جز اور کل کا علاقہ آپ لے لیجیے، کوئی بھی چیز کوئی جز ہے کوئی بھی چیز کل ہے، تو جز اور کل آپس میں جسمانی اعتبار سے تو ایک دوسرے کی تو مشابہ ہے نا، معنوی اعتبار سے تو کوئی معاملہ ہے نہیں ان کے نزدیک۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اہل اصول کے نزدیک چونکہ مسائل کے استنباط سے مطلب ہوتا ہے، اور مسائل کا استنباط جو ہوتا ہے وہ علاقہ تشبیہ میں نہیں ہوتا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ علاقہ سوری کے اندر ہوتا ہے، اور علاقہ سوری کی بھی جو 24 قسمیں ہیں، ان 24 قسموں میں سے ساری قسموں کو ختم کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، صرف 2 قسموں سے احکام ثابت ہوتے ہیں، اور انہی 2 قسموں کو یہاں پر بیان کریں گے بیٹا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ 2 قسمیں کیا ہیں؟ علت معلول کا علاقہ اور سبب مسبب کا علاقہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ تو علاقات کل 25 ہوتے ہیں، 25 علاقوں میں سے تشبیہ کا علاقہ اگر پا لیا جائے تو اس کو استعارہ کہتے ہیں اہل بلاغت کے نزدیک، اور تشبیہ کے علاوہ کوئی دوسرا علاقہ پا لیا جائے تو اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں، اور اہل بلاغت کے نزدیک مجاز جو ہے مجازی کا دوسرا نام استعارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو بحث کریں گے وہ صرف علاقہ سوری کے 2 علاقے، جو علاقے سوری ہیں ان میں سے صرف 2 علاقے، علت معلول کا علاقہ اور سبب مسبب کا علاقہ، اسی کو جو ہے بیان کریں گے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے بہت سارے احکامات جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو شریعت احکام شرعی جو ہے اس کا اصل مقصد ہے اصول فقہ کا، وہی جو ہے اصل ہے، تو اسی وجہ سے کیا ہے انہی علاقوں کو یہاں پر ذکر فرمائیں گے۔ بات سمجھ گئی جی آپ جان لو؟ دیکھیے عبارت ملائیے، کہتے فصل فی تعریف طریق الاستعارتی، یہ فصل ہے استعارہ کے طریقے کی تعریف میں، استعارہ کے طریقے کی وضاحت میں، کہ استعارہ کیسے کریں گے، کیا کریں گے، اسی کی وضاحت میں، اسی کی تعریف میں کیا ہے یہ فصل ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اعلم، آپ اس بات کو جان لیجئے، ان الاستعارۃ فی احکام الشرعی مضطردۃ بطریقین۔ مضطردۃ کا معنی ہوتا ہے بیٹا رائج، مشہور ہونا، رائج ہونا، کسی بھی چیز کا رواج چل پڑنا۔ کہتے ہیں آپ اس بات کو اچھی طرح سے جان لیجئے کہ استعارہ جو ہوتا ہے یہ احکام شرع میں 2 طریقوں پر رائج ہوتا ہے۔ شریعت کے احکامات میں، دیگر چیزوں میں تو استعارہ بہت ساری چیزوں میں ہے، سن میری بات، لیکن شرعی احکام میں استعارہ جو ہے صرف 2 طریقوں پر رائج ہے۔
احدہما لوجود الاتصال بین العلت والحکم، کہتے ہیں ان میں کا پہلا جو ہے علت اور حکم کے درمیان اتصال کا پا لیا جانا. علت اور حکم کے درمیان علت اتصال کا کیا ہے؟ اتصال کا معنی وہی بیٹا علاقہ ہوتا ہے، مناسبت، مشابہت کہہ لو، مناسبت کہہ لو، علاقہ کہہ لو، تعلق کہہ لو، کچھ بھی کہہ سکتے ہو. مطلب وہ چیز جو معنی حقیقی کو معنی مجازی سے جوڑ رہی ہے، یعنی ان دونوں کو جوڑنے کے جو کام کر رہی ہے اسی کو علاقہ کہتے ہیں. اسی علاقے ہی کی وجہ سے، اسی اتصال ہی کی وجہ سے معنی حقیقی پر معنی مجازی کا استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ کوئی تعلق نہیں. میں جو ہے باٹل کہوں اور اسے کمپیوٹر مراد دوں تو یہ نہیں ہوگا، یہ اس کو مجاز نہیں کہیں گے، کیونکہ کمپیوٹر اور باٹل کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے. بات میں آ رہی ہے؟ ہاں باٹل کہوں اور جگ مراد دوں تو اس میں کچھ مناسبت آپ نکال سکتے ہیں کہ بھئی باٹل کے اندر بھی پانی ڈالا جاتا ہے، جگ کے اندر بھی پانی ڈالا جاتا ہے. سن میری بات. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی لفظ کو کہہ کر کے جو مجازی معنی آپ استعمال کریں گے تو ایسے ہی مجازی معنی کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے آپ. مجازی معنی کو استعمال کرنے کے لیے اس کا ایک علاقہ چاہیے، اس کی ایک نسبت چاہیے، اس کی ایک تشبیہ چاہیے، اس کا ایک اتصال چاہیے. وہ اتصال پایا جائے گا تو ہی جو ہے آپ مجازی معنی کو استعمال کر سکتے ہیں. سن میری بات. اب مصنف فرماتے ہیں کہ احکام شرع کے اندر استعارہ جو ہے وہ دو طریقوں پر رائج ہے. پہلا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ لوجود الاتصال بین العلت والحکم، علت اور حکم کے درمیان اتصال کا پا لیا جانا. والثانی لوجود الاتصال بین السبب المحض والحکم، اور دوسرا جو ہے سبب محض اور حکم کے درمیان اتصال کا پایا جانا. اب یہ سبب کیا ہوتا ہے، علت کیا ہوتا ہے، حکم کیا ہوتا ہے، اس کی ہم وضاحت فی الحال تو وقت وضاحت انشاءاللہ کل کریں گے. آپ میں اس کو سمجھا دوں گا کہ کس کو کہتے ہیں، مسبب کس کو کہتے ہیں. جو حکم کہہ رہے ہیں ان سے مراد معلول ہے نا، تو معلول ہی کو حکم بھی کہہ دیتے. جو ہوتا ہے سبب محض، تو یہاں پر اسی وجہ پر سبب سے مراد سبب ہی ہے، کیونکہ علت اور معلول کے درمیان جو ہے اور سبب اور مسبب کے درمیان جو اتصال، تو کہتے فل اول الاستعارۃ من الطرفین، دونوں میں سے جو پہلا والا ہے یعنی علت، یہ جو ہے یوجب، یہ استعارہ کی صحت کو مطلب ذہن میں رکھیے، آپ اور اس کا ماضی معنی مراد لیں. استعارہ کی صحت کو واجب کرتا ہے دونوں طرف سے. مطلب یہ ہے یا آپ معلول علت کہیں اور معلول یا حکم کو حضرت آپ کی آواز اور اس سے علت کو مراد. آواز نہیں آ رہی ہے؟ نیٹ ورک تو فل ہے بالکل. تو کہتے ہیں ان میں سے جو پہلا اتصال ہے یہ حضرت آواز کٹ رہی ہے. دونوں طرف سے کا مطلب کیا ہے؟ مراد لے لیں، چاہے آپ معلول بول کر کے حضرت بیچ میں کٹ جا رہی ہے. صحتها من احد الطرفین. کیا ہو گیا؟ حضرت بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا، آواز بہت کٹ رہی ہے.